السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام دوست احباب سے میں آج کچھ ایسی باتیں کرنے والا ہوں کہ شاید کہ اگر ہم سب عاشقان امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اگر ہمیشہ قائم رہے تو میں گارنٹی کے ساتھ، امید کے ساتھ میں اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت بروز قیامت کے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہم سب گنہگار امت کو نصیب ہوگی، کیونکہ ہم بہت فخر اور ہم اپنی قسمت پر جتنا اترائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہر کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بننا نصیب نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان اس طریقے سے اللہ پاک نے کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جگہ جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان بیان کیا ہے۔ تو میں سارے اپنے دوست احباب عاشقان آل رسول سے، عاشقان امت رسول سے میں کہنا چاہوں گا، بھائی دنیا میں ہر چیز کما لو، دنیا میں ہر مال و دولت کما لو، مگر مال و دولت حاصل تو ہو جائے گی، مگر اگر آپ سے کوئی ایمان، آپ کے ایمان سے اگر کوئی کھیلنا چاہے، آپ کے عقیدے سے اگر کوئی کھیلنا چاہے، اس وقت آپ اتنے مجبور اور اتنے پریشانی کے عالم میں ہو کہ آپ کا کوئی مددگار اس وقت نہیں ہے، تو آپ سبھی اور ہم سبھی عاشقان امت رسول ہمیشہ وہی کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، کیونکہ جان اگر چلی جائے تو جان جانے دینا ہے، مال اگر چلے جائے تو مال کو جانے دینا ہے، دولت اگر ختم ہو جائے تو دولت کو ختم کر دینا ہے، مگر ایمان سے ہمارے ساتھ اگر کوئی سودا کرنا چاہے تو آپ ہرگز اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، کیونکہ اس لیے سودا نہ کرے کہ یہ زندگی جو ہے کچھ لمحے کی زندگی ہے اور کچھ دنوں کی زندگی ہے، تو یہ زندگی ہمیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے، اور جب تک اس دنیا میں رہے ہم ہمیشہ باطلوں کے سامنے، ہم ہمیشہ منافق کے سامنے، ہم ہمیشہ غدار رسول کے سامنے انگلی اٹھا کر کے فخر کے ساتھ یہی کہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
ہمیں عاشق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں بسایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم غلامان امت رسول کو بتا کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو رسول کی غلامی کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا ہے، جس میں رسول کی غلامی نہ ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ ہو، وہ انسان کوئی کام کا نہیں اور اس کی مغفرت بھی نہیں، کیونکہ اگر ہماری مغفرت کا ذریعہ، ہماری مغفرت کا سہارا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر لاکھوں جان قربان، جس پر میرے خاندان، آل اولاد، رشتہ دار، پوری کائنات قربان، اس نبی کی شان کے بارے میں کیا بیان کرے، جس کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان ہم کر سکتے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا المزمل۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم گنہگار امت کیا بیان کر سکتے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے واللیل اذا سجا بیان کر کے فرمایا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب تک اس دنیا میں رہے تو غلامان رسول بن کر کے رہے، اور اس کے بعد نبی پر جان دینے کی باری آئے تو جان دے دینا ہے، دولت قربان کرنے کی باری آئے تو دولت کو قربان کر دینا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم نبی سے دوستی کرنا، تم نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو، تو اس ظالم سے ہمیشہ یہی کہنا ہے جان مانگو تو جان دے دوں گا، مال مانگو تو مال دے دوں گا، اولاد مانگو تو اولاد دے دوں گا، مگر نہ ہوگا ہم سے نبی سے غداری، بلکہ ہم ہمیشہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیں گے، اور اس کے بعد اپنی ساری دولت قربان کر دوں گا، کیونکہ ہمارا ایمان کا اصل حصہ ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، جس کے دل میں نبی کی الفت نہیں، جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی نہیں، تو اس دل میں کبھی بھی اجالا ہو نہیں سکتا، اس دل میں کبھی بھی روشنی آ نہیں سکتی، کیونکہ جس اندھیرے گھر میں جب لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا، وہ گھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ تو جس دل میں نبی کی محبت نہ ہو، وہ دل پھر روشنی کیسے ہو سکتا ہے، اس دل میں اجالا کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت نے ہم غلامان امت رسول کو اگر پیدا فرمایا ہے تو ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہم سبھی دوستوں سے اور سبھی عاشقان
امت رسول سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی نبی کے محبت کی پہچان اور محبت کی نشانی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے الفت کرنے کی پہچان اگر کوئی ہم سے پوچھے تو بے دھڑک غلامان عاشق اعلیٰ حضرت کی پہچان کی نسبت سے، چاہے منافق ہو چاہے کوئی کافر ہو، اس کے سامنے منہ توڑ جواب دے کر کے ہم ہمیشہ سارے امت رسول یہی کہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ساری جہان قربان، آپ پر ساری کائنات قربان، آپ پر میری سارے آل اولاد قربان، آپ پر تمام امت محمدیہ قربان، جس کے صدقے ہمیں دین ملا، جس کے صدقے ہمیں عزت ملی، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے ہم عاشقان اعلیٰ حضرت اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بنے۔ تو اس نبی کی شان کا بیان اور اس نبی کی عظمت کیسے بیان کر سکتے، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب عاشقان اعلیٰ حضرت، عاشقان امت محمدیہ کو ہمیشہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں ہماری حیات باقی ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت میں ہمیں بسائے رکھنا۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے اوپر نصیب ہو۔ بروز قیامت کے روز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا ہو۔ یا اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہے، نبی کا فرما بردار امتی بن کر کے رہے اور گمراہوں کو، منافقوں کو اور کافروں کو منہ توڑ جواب دیتے رہے، کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر نبی کی محبت ہوگی تو اللہ رب العزت ان کے دل و دماغ میں نبی کی محبت جب ڈال دیتا ہے تو پھر وہ کافروں کے سامنے ہمیشہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑا رہتا ہے۔ وہ اس وقت یہ نہیں دیکھتا میرے پاس کتنا علم ہے، وہ اس وقت یہ نہیں دیکھتا میرے پاس کتنا ہنر ہے، اس وقت یہ دیکھتا کہ میں ایک عاشقان رسول ہوں، غلامان رسول ہوں۔ تو نبی کی اوپر جان دینے کے لیے اپنی پہچان کو ثابت کرتا ہے اور اپنی پہچان کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم سب غلامان رسول کا یہی عقیدہ ہونا بھی چاہیے، اور تا قیامت تک ہماری یہی عقیدے پر ہم سبوں کو قائم رہنا چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں، آخرت میں بھی کامیاب نہیں، اس کی زندگی یہاں دنیا میں بھی بربادی کی زندگی ہے، آخرت کی بھی زندگی بربادی کی زندگی ہے۔ باتیں تو بہت یاد آ رہی ہے، انشاءاللہ ہمیشہ میں کچھ مختصر
سے واقعات آپ سبھی کو بتانے کی کوشش کروں گا، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ان منافقوں سے، ان بد مذہبوں سے، ان گمراہ قوم سے غلامان امت رسول کا ایمان بچانا ضروری ہے، کیونکہ جب ایک عالم دین علم سیکھتا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوم کو بچائے، اور اس کے بعد نبی کی جو امت ہیں اور اس کے بعد جن کے ایمان میں کمزوری ہے تو ان کے ایمان کو پختہ کرائے ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے قوم کے دلوں میں نبی کی محبت ڈالیں اور نبی کی الفت ڈالیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت اپنے قوم کے دلوں میں ڈالتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن ہمارا قوم جاگ اٹھے گی اور اس کی زبان سے یہی صدائیں آئیں گی کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے خاطر میرے جان بھی قربان، تیری محبت پر میرے آل اولاد بھی قربان، میرے سارے خاندان بھی قربان۔ تو اس لیے اس پرفتن دور میں ہم سبوں کو چاہیے کہ نبی کی محبت اور نبی کی الفت اپنے قوم کے دل میں بسائیں، اور ان گمراہوں سے، ان بد مذہبوں سے، ان ظالم کفاروں سے اپنے قوم کو بچائیں۔ میرے بولنے میں اور کہنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف عطا فرما، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ غلامان رسول کو شیئر کرے۔ ہو سکے کہ کوئی اس ویڈیو کو سنے اور ان کے دل میں نبی کی محبت بس جائے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنی جان، مال، ساری چیزیں قربان کرے، کیونکہ ہمارے ایمان کا اصل حصہ ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے دل میں اگر نبی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہمیں ملا اور جو بھی ملنے والی چیز ہے ہمارے نبی کے صدقے ہی ملنے والی چیز ہے۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنے مال و دولت، اپنے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہے، اور وقت جب بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت کرنے کی، اور جب تک اس دنیا میں رہے ہمیشہ اپنے جسم کے رگوں میں، اپنے دل و دماغ میں نبی کی محبت بسائے رکھیں۔ انشاءاللہ جس کے بھی دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو کر کے رہے گا۔ اللہ ان کی منزلیں آسان عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پر کامیاب نظر آئے گا، کیونکہ جو نبی کے امت ہوتے ہیں اللہ انہیں کہیں گراتا نہیں، بلکہ اللہ انہیں ہمیشہ کامیابی کی منزل عطا فرماتا ہے، اور وہ ہر جگہ پر کامیاب نظر آتا ہے۔ گرتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہو، وہی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہی گرتے پڑتے جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی، جہنم کے گنہگاروں میں سے وہ شریک ہوتا ہے، اور وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سبوں کو عاشقان اعلیٰ حضرت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سبوں کے دل میں ہمیشہ بسے،
اور ہم ہمیشہ جب تک اس دنیا میں رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جب تو اس دنیا سے اٹھانا، اللہ جب تو اس دنیا سے اللہ اٹھانا، اور جب ہماری جانے کا وقت ہو اور جب ہمارا وقت پورا ہو جائے، اللہ نبی کی محبت کے ساتھ اور نبی کا غلام بن کر کے اٹھانا۔ اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم سبوں کی مغفرت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سبھی دوستوں کے سامنے آنے والے ویڈیوز میں پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا۔ مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کروں گا، کیونکہ آج ضرورت ہے نبی کی شان بیان کرنا۔ آج ضرورت ہے اپنے امت کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے دلوں میں نبی کی محبت بسانا، نبی کی الفت بسانا۔ تو اس لیے جب ایک اگر غلامان رسول کی غلطیاں ہو تو اس میں آپ لوگ کوئی بھی ہو کوئی شکوہ گلہ نہ کرے، بلکہ اصلاح کرانے کی کوشش کرائیں، کیونکہ جب ایک مومن بندے سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو جب کوئی دوسرا مومن اگر ان کی غلطیوں کو دیکھتا ہے تو ان کی غلطیوں کو سارے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے ان کو باتیں بتائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے مومن کا دل تکلیف نہ ہو اور دوسرے مومن کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے جب بھی اگر ہم سے غلطی ہو تو آپ سبھی ہماری اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح ہی سے آدمی آگے بڑھتا ہے اور آدمی کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم نہ بولیں، اگر ہم نہ بتائیں تو ہماری غلطیاں پھر اسی طرح سے رہ جائیں گی۔ تو اس لیے جب بھی اگر غلطیاں ہو تو اصلاح اگر ہمارے لیے کوئی بھی کریں تو میں ان کی اصلاح کو اور ان کی غلطیوں کو، اور جو ہمارے سے غلطی ہوتی ہے اگر ہماری غلطیوں کو جو درست کرے تو میں ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہمیشہ آگے رہوں گا اور ان کی باتوں کو میں اپنے سر اور آنکھوں پر رکھوں گا۔ تو میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔